دنیا میں ایسا پرائیویٹ ادارہ بھی موجود ہے جن کو دنیا کی سپر پاور نے کرائے پر لیا تھا۔ 2004 تک امریکہ میں اعلیٰ حکام کو بھی اسی بات کا علم نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی ادارہ امریکہ میں موجود ہے۔ افغانستان، عراق اور ایران جیسی خطرناک لڑائیوں پر بھی یہ گئی تھی، لیکن ہم کو اسی سے ناخبر رکھا گیا۔ جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ پرائیویٹ فوج ہے جس کا نام بلیک واٹر ہے، جس کی خدمات امریکی حکومت نے افغانستان و عراق کے علاوہ اور کئی جگہوں پر بھی کیے ہیں۔ اس کو 26 دسمبر 1966 میں ایک ارب پتی امریکی اور نیوی کے سابق سیل ایرک پرنس نے قائم کیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے اصل روح روا ڈک چینی ہے۔ ایرک پرنس کا یہ ذاتی عسکری اڈہ دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ عسکری مرکز ہے۔ بلیک واٹر نے اب تک تقریباً 1 بلین امریکی ڈالر کی کنٹریکٹس امریکہ سے لی ہوئی ہے۔ یہ امریکہ ریاست کیرولینا میں 7,000 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اس وقت بلیک واٹر کے 2300 افراد مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں، جبکہ 20,000 طیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلیک واٹر کے پاس اپنے 20 سے زائد جہاز ہیں، جن میں گن شپ، ہیلی کاپٹر بھی ہے۔ جان نیگروفونٹے اور زلمے خلیل زاد کی سیکورٹی بھی بلیک واٹر کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اکثر سفارتکاروں کی سیکورٹی اس کے ذمہ رہی ہے۔ 31 مارچ 2004 سے پہلے بلیک واٹر بالکل خفیہ سمجھی جاتی تھی اور امریکہ میں اعلیٰ حکام تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ امریکی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ایک پرائیویٹ ادارے کو ٹیکے پر دیا ہوا ہے۔ لیکن 31 مارچ 2004 کو عراق کے شہر فلوجہ میں ایک واقعے سے اس بارے میں لوگوں کو پہلی بار علم ہوا۔ 1997 میں بلیک واٹر نے امریکہ سے پہلی کانٹریکٹ بومبنگ کا لیا تھا، جو یمن میں اکتوبر 2000 میں ہوا۔ اسی طرح 2003 سے 2006 میں 20 آدمیوں کو بلیک واٹر نے تیار کیا تھا کہ CIA کے ہیڈ کوارٹر کو پروٹیکٹ کرے، جو ان کے نظر میں اسامہ بن لادن کی شکار میں تھی۔ عراق میں 23 جنوری 2007 کو بلیک واٹر کے 5 ٹھیکیدار ہلاک ہو گئے جب ان کے ہیوزیج 6 ہیلی کاپٹر کو بغداد کی حیفا اسٹریٹ پر گولی مار دی گئی۔ حادثے کے سائٹ کو ذاتی سیکورٹی کی تفصیل سے محفوظ کیا گیا تھا۔ 3 بھائیوں نے ہیلی کاپٹر کو گولی مارنے کے ذمہ دار ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ اس کی تصدیق امریکہ نے نہیں کی ہے، اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ امریکہ اپنی دامن پر کوئی داغ نہیں چھوڑتا۔ اس ادارے کے 4 فوجیوں کو فلوجہ والوں نے کمین لگا کر مار دیا۔ اس کے بعد شہریوں کے ہجوم نے ان کی لاشوں کو جلا کر شہر کی گلیوں میں گھسیٹا اور دریائے فرات کے پل پر ان کو لٹکا دیا۔ بلیک واٹر کسی بھی جنگ یا امن کو امریکی حکومت سے ٹیکے پر لیتی ہے اور پھر اپنی مرضی سے مطلوبہ نتائج حاصل کرتی ہے۔ اس کے لیے ایک طریقہ تو یہی ہے کہ کرائے کے فوجی امریکہ میں بھرتی کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں جنگ زدہ علاقوں میں امریکی فوج کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، لیکن ان کا سارا نظام امریکی فوج سے الگ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ امریکی حکومت کو اپنے مرنے والوں کی تعداد بھی نہیں بتائی جاتی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ امریکہ سے باہر کسی بھی ملک کی فوج کو کرائے پر لے لیتے ہیں اور اپنے اہداف ان کو بتا دیتے ہیں۔ مثلاً افغانستان میں انہوں نے افغان نیشنل آرمی کو کرائے پر لیا ہوا تھا اور ان کو دن کے حساب سے اجرت ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں بلیک واٹر کئی سال سے کام کر رہی ہے اور یہاں مقامی پاکستانیوں کو اجرت پر رکھا ہوا ہے جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح دنیا کے مختلف ممالکوں میں ان کی فوج کو اجرت دے کر ان کے لیے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی خیال کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ والسلام۔